بندہ مومن جو ہے وہ قوت نظریہ اور قوت عملیہ دونوں کا پیکر ہوتا ہے کہ وہ عقل سمت ہے نذیر العریان، میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں، تو اس کا بھی چمک تو ملنی ہے اسے۔ بھائی جب تم حق کے لیے میدان میں کھڑے نہیں ہو سکتے تو تم کس لیے تم یہ القاب لیے پھرتے ہو؟ ابراہم اکارڈ جو لا رہے ہیں جی، تینوں دینوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، صحیح اسلام جو ہے اس میں تو بہت تھوڑے لوگ بچے ہیں۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کو بھی لپیٹ لیا جائے۔ تو بھائی دائی تو تھا ہی وہی جو ڈر سنانے والا تھا، ڈرانے والا تھا۔ آج تو ڈرانے کا معاملہ خطابات سے نکل ہی چکا ہے۔ انہ لا الہ الا انا جو ہے، یہ پورے عقائد اسلامیہ جو ہیں وہ اسی کے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو جملوں کے اندر قسم خدا کی کیا قرآن کی فصاحت ہے، کیا قرآن کی بلاغت ہے۔ جملے صرف دو بولے ہیں قرآن نے اور پورے دین کو، پورے مذہب کو، ہر شے کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ عقیدے میں مضبوطی تھی تو عقیدے کی مضبوطی اس کو نماز پہ بھی مجبور نہیں کر سکی۔ کون سا عقیدہ اس کا یار؟ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی اہم مسائل اور جن کا تعلق علم کلام کے ساتھ ہے ان کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ من امری ہی، اللہ کے حکم کے ساتھ وحی آتی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اپنی مرضی کے ساتھ نہیں آ سکتے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے پابند ہیں۔ علی من یشاء من عبادہ، اللہ کے بندوں میں سے اللہ جس پر چاہتا ہے وہی فرماتا ہے۔ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وحی جو ہے وہ محض انبیاء کرام علیہ السلام پر ہی نازل ہوتی ہے، وحی شرعی جس کو کہتے ہیں۔ اس میں ان کی اس بات کا جواب ہو گیا جو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ فرشتے ان پر بھیجتا ہے، ہم پر کیوں نہیں بھیجتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرشتے وحی لے کر کے آتے ہیں تو تب تو رسول اللہ علیہ السلام کے پاس ہی آئیں گے نا، ان کے علاوہ تو کسی کے پاس نہیں آئیں گے۔ ایک مسئلہ یہاں یہ رہ گیا پیچھے، الملائکہ، آپ کو پتہ ہے وحی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام لاتے ہیں، ان کے لیے لفظ ملک ہوتا یا ان کا نام ہی آ جاتا، لیکن یہاں ملائکہ جمع کا صیغہ بولا گیا ہے۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ چونکہ وہ رئیس مقدم تھے تو اس لیے ان کے لیے جمع کا صیغہ بول دیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ تعظیماً اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین علیہ السلام کے لیے جمع کا صیغہ بول دیا۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب وحی لاتے تھے تو وحی تو صرف آپ لاتے تھے، باقی جو ملائکہ آپ کے ساتھ فرشتے ہوتے تھے وہ وحی کی حفاظت کے لیے آتے تھے۔ سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کو بڑا واضح طور پہ بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ جب وحی آتی ہے تو ارد گرد جو ہے وہ سارے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں آقا علیہ السلام کے پاس جب وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے، تاکہ یہاں سے وحی جو ہے وہ اچک نہ لیں۔ جس طرح وحی کو اچکنے کے لیے یہ جنات شیاطین جو ہیں یہ جاتے ہیں آسمانوں کے قریب، وہاں سننے کے لیے جاتے ہیں۔ جی آسمان دنیا سے جب اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل امین علیہ السلام کو کلام دیتا ہے حبیب کریم علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے، تو وہاں سے رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شہاب ثاقب جو ہے اس کو مامور فرمایا ہے، اور یہاں خاص فرشتے جو ہیں وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آتے تھے جب آقا علیہ السلام کو وحی سنائی جاتی تھی، تو وہ خاص انہی کو دفع دور کرنے کے لیے وہ فرشتے ساتھ ہوتے تھے۔ تو یوں جو ہے وہ ینزل الملائکہ، ملائکہ کا لفظ جو ہے نا وہ جمع اس لیے لایا گیا ہے۔ آخری جو دو جملے ہیں جی، ایک تو ان انذروا انہ لا الہ الا انا اور دوسرا فاتقون، یہ دو جملے۔ انذروا اصل یہ ہے
باب افعال سے، افعلو کے وزن پر، انذرو، یہی مادہ جو ہے نا، یہ نون ذال اور را، یہ ثلاثی مجرد سے اس کا معنی اطلاع دینا آتا ہے۔ ان دیکھا نظر تو بھی میں نے اس کو اطلاع دی۔ انذرو جب یہ ثلاثی مزید فی میں آیا تو پھر اس میں معنی جو ہے وہ تخویف کا، تخفیف نہیں، تخویف، تخفیف ہوتا ہے کسی شے کو کم کر دینا، تخویف ہوتا ہے کسی کو خوف میں مبتلا کرنا، کسی کو ڈرانا، تو اس میں وہ معنی پیدا ہوتے ہیں ثلاثی مزید فی میں آ کر کے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جیسے قرآن کریم میں ہے نذیر، آقا علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا، نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈر سنانے والا۔ نذیر کا مطلب کیا ہے؟ ڈر سنانے والا۔ اور آقا علیہ السلام کا خود فرمان شریف بھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ انا النذیر العریان، حضور فرماتے ہیں میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ جی، تو یہاں بھی وہی معنی ڈر سنانے کے ہیں۔ فرمایا کہ حبیب پیارے، انا انذرو، آپ ان کو ڈر سنائیں کہ انہ لا الہ الا انا، بے شک میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں ہی معبود برحق ہوں، میں ہی معبود برحق ہوں۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ جگہ جگہ آقا علیہ السلام کا ایک اسم شریف بشیرم و نذیرہ، بشیرم و نذیرہ، بشیرن جہاں پہ آیا ہے خوشخبری سنانے والا حضور کا اسم شریف، ساتھ ہی و نذیرہ، نذیرن کا لفظ بھی آیا ہے کہ حضور ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ اور آپ اگر مطالعہ کریں سیرت کی کتابوں کا، جو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلا خطبہ دیا تھا اپنے مکے کے لوگوں کو، سرداروں کو، وڈیروں کو بلا کر کے، آقا علیہ السلام نے پہلے کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد پھر آقا علیہ السلام ان کو باہر لائے، حضور خود کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، وہ سارے نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر ہے اور تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم مان جاؤ گے میری بات کو؟ انہوں نے کہا جی بالکل مان جائیں گے۔ میں کیوں؟ انہوں نے کہا آج تک ہم نے آپ کو خلاف واقع بات کرتے نہیں دیکھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، جی آقا علیہ السلام نے اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے، یعنی دعوت حق دینے سے پہلے، آقا علیہ السلام نے ان کو ڈرانے کی بات بھی یوں فرمائی، ٹھیک ہے نا جی، یعنی ڈرانے کی بات یوں فرمائی آقا علیہ السلام نے۔ یہ بیان کرنا حضور کا مقصود قیامت کا تھا، قیامت آنے والی ہے، مرنے کے بعد تم نے اٹھنا ہے، اور ساتھ آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت بھی بیان کرنی تھی، ساتھ آقا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بھی بیان کرنی تھی۔ اس کے لیے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلی مثال ہی کیا دی کہ کوئی لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، اگر میں یہ کہوں تمہیں۔ ہاں جی بتائیں نا ذرا پیارے بھائیو، اس آیہ مبارکہ سے اور بشیرا و نذیرہ والی آیہ مبارکہ سے اور آقا علیہ السلام کے اس فرمان سے کہ انا النذیر العریان، میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں، ان سب آیات سے اور ان سب احادیث مبارکہ سے تو واضح یہ ہوتا ہے کہ ڈرانا جو ہے نا، یہ نبوت اور رسالت کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد ہے بھائی، ڈرانا۔ جی آج دیکھیں نا کتنے بیانات ہوتے ہیں، کتنے جلسے ہوتے ہیں، ڈرانے والی بات ہوتی ہے کہیں پہ۔ ڈرانا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کا جو نقصان ہوا ہے نا، اس نقصان سے آگاہ کرنا، ان کو احساس دلانا بھائی تمہارا نقصان ہوا ہے، ان کو یہ احساس دلانا بھی تم بہہ گئے ہو پانی میں، ان کو یہ احساس دلانا بھائی تمہارے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، ابھی جلنے والے ہو تم، یہ احساس دلانا۔ سچی بات ہے یہ والے بیانات تو ممبر ترس ہی گئے ہیں، نہیں سنتے، سنائی نہیں دیتے اس طرح کے بیانات۔ وہ جو آتے ہیں بیچارے سنانے کے لیے، ان کا مقصد ہی لوگوں کا چسکا پورا کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو راضی کرنا ہوتا ہے، انہوں نے کہاں اس طرح کے بیانات کرنے ہیں۔ یہاں جو ہے نا وہ کوئی شیر ہے، کوئی شمشیر ہے، تو کوئی شے ہے، کوئی شے ہے یا نہیں ایسے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ میں بھی اس طرح کے القابات تھے۔ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب شریف ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کہتے ہیں جی، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد الرسول کہتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے شیر کہتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ میدان جہاد میں اترتے ہیں تب ان کو لقب ملتے ہیں۔ یہاں یہ لقب دائی حضرات کو ملے ہوئے ہیں، جنہوں نے دعوت دینی تھی، جنہوں نے لوگوں میں انذار کا کام کرنا تھا، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی وراثت جو ہے نا وہ نذیر والی
آقا علیہ السلام کی طرف سے۔ ظاہری بات ہے آقا علیہ السلام کا یہ وصف مبارکہ، اس کی شان کی جھلک جو ہے وہ تو امتیوں کو بھی ملتی ہے جو یہ کام کرتے ہیں، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی وراثت علم پایا نا، ان کو تو اس کی بھی جو ہے نا وہ خیرات ملے گی، بھیک ملے گی اسے، کہ وہ آقا علیہ السلام بتا ہے نذیر العریان، میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں، تو اس کا بھی چمک تو ملنی ہے اسے۔ لیکن یہاں جو دعوت دینے والے ہیں وہ بھی جناب شیر ہیں، کوئی دعوت دینے میں شیر شمشیر ہیں، یہ نام کہاں سے آ گئے؟ یہ بھی تو ہمیں سمجھائیں۔ دائی چیر پھاڑ کرنے والا تھوڑا ہوتا ہے، چیر پھاڑ کرنے والا ہوتا ہے دائی، تو بھائی وہ تو ایسے انداز میں گفتگو کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پہ بیان کر دیا ہے سارا۔ ایک طرف ان کو کہیں کہ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں تو کہتے ہیں ہمارا دور مکی ہے، جی جب یہ اپنے نام کے ساتھ اس طرح کے بھاری بھرکم اور زہریلے اور خوفناک القاب لگاتے ہیں، کوئی شیر ہے، کوئی شمشیر ہے، کوئی فلانا ہے، کوئی ڈھمکانا ہے، پھر انہوں نے اپنے اپنے شیری کے علاقے بھی بانٹے ہوئے ہیں، یہ شیر پنجاب ہے، یہ شیر لاہور ہے، کوئی کسی علاقے کا شیر ہے، کوئی کسی علاقے کا شیر ہے۔ بھائی جب تم حق کے لیے میدان میں کھڑے نہیں ہو سکتے تو تم کس لیے تم یہ القاب لیے پھرتے ہو، بھاری بھرکم القاب اٹھائے پھرتے ہو تم؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد حضور کا خوف دلانا بھی ہے یار، اور وہ دکھائی نہیں دیتا، سچی بات ہے۔ آپ نے کہیں سنا ہوا ایسا تو بتا دیں۔ ابھی جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ابراہم اکارڈ جو لا رہے ہیں جی، تینوں دینوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، اسلام بھی نصرانیت بھی، یہ سارا جو ہے نا معجون مرکب تیار ہو جائے تو تینوں اس پہ متفق ہو جائیں، تو آپ ذرا انداز لگائیں، خود حساب لگائیں ذرا۔ اب اسلام پہ تو تھوڑی لوگ بچے ہیں نا، ہے یا نہیں ایسا؟ باقی لوگوں کی تہذیب گئی، تعلیم گئی، سیاست گئی، باقی سارا کچھ گیا ان کا، کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس۔ اب صحیح اسلام جو ہے اس میں تو بہت تھوڑے لوگ بچے ہیں، اب ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کو بھی لپیٹ لیا جائے، باقی کو تو ان کی نظام تعلیم، سیاست، جمہوریت ہر شے لے گئی ہے، جو تھوڑے بچے ہیں وہ ان کو بھی لپیٹنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہی آ جائے۔ امت کا اکثریتی طبقہ قرآن سے دور ہو چکا ہے، وہ چاہتے ہیں جو تھوڑے بہت ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہو جائیں۔ اور یہ جو معاملہ ہے اس کے لیے جناب سعودیہ کا ایک مولوی ہے، اس نے شاید اس سال تو نہیں، اس سے پچھلے سال 2-3 سالوں میں ہی اس نے خطبہ حج دیا تھا۔ جو یہ بندہ ہے جس پہ جو کام کر رہا ہے وہ بھی ساتھ ملا ہوا ہے حضرت صاحب، خطبہ حج دیا تھا اس نے، عیسیٰ نام ہے اس کا جی، ڈاکٹر بھی ہے ساتھ، وہ اس نے باقاعدہ وہ بھی اس کام میں شامل ہے، یہودیوں کے ساتھ اور نصرانیوں کے ساتھ۔ اس کے جو مضمرات ہیں وہ اس سے تو آگاہ ہی نہیں ہے کوئی، وہ جو ان کا جو نیا مکسچر دین لا رہے ہیں، بظاہر تو یہی کہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ یہودیوں کو، اسرائیل کو ماننا، اس کو تسلیم کرنے تک کی بات ہے، نہیں، اندر کھاتے بھائی صاحب معاملات بہت آگے ہیں۔ ان کی نماز ایک کریں گے، ان کے روزے ایک کریں گے، ان کی عبادات ایک کریں گے، ان کی تہذیب ایک کریں گے، سارا کچھ ایک کر دیں گے۔ بتائیں نا، اتنا اہم مسئلہ ہے۔ کل بھی میں نے کچھ گفتگو کی تھی، کل مجھے اتنے دوست جو ہے نا وہ پوچھ رہے تھے یہ کہاں ہو گیا، کیسے ہوگا، کیسے ہو گیا یہ؟ میں نے کہا آپ مزید تھوڑا سا سو لیں، اچھی لسی بنا کے پئیں اور سوئے رہیں۔ سچی بات ہے، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے، ایک حصے میں عبادت کرتے تھے، ایک حصے میں آپ کتابیں پڑھتے تھے، ایک حصے میں آرام کرتے تھے۔ کسی نے کہہ دیا کہ حضور آپ ذرا آرام کا دورانیہ بڑھا دیں، فرمانے لگے یار حضور کی امت جو ہے نا مجھے محمد پہ اعتماد کر کے سوئی ہوئی ہے، اگر میں بھی سویا رہا تو ان بیچاروں کو کیا بنے گا، بتاؤ۔ آج ہمارے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں انہیں بھی کوئی فکر ہے یار قوم کس طرف جا رہی ہے، ان کے دین ایمان کی کوئی فکر ہے؟ تو بھائی دائی تو تھا ہی وہی جو ڈر سنانے والا تھا، ڈرانے والا تھا۔ آج تو ڈرانے کا معاملہ خطابات سے نکل ہی چکا ہے۔ آپ کے علاقے میں جتنے بھی مہنگے مہنگے خطیب آتے ہیں، بھاری بھرکم ہیں، جو تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں، سچی بات ہے ان کے خطابات میں تو ایسی بات دکھائی نہیں دیتی کہیں پہ، سنائی نہیں دیتی کہیں پہ، کیونکہ ان کا ایک نام ہے لوگوں میں، ان کو پتہ ہے بھائی صاحب ہم جائیں گے تو ہمارا نام ہے، اگر ہم نے بھی اس طرح کی گفتگو شروع کر دی تو ہمارا تو نام خراب ہو جائے گا، لوگوں نے ہمیں بلانا نہیں ہے۔
پھر بھائی ٹھیک ہے، لوگوں کی مانگیں پوری کرو، آپ لوگوں کو راضی کرو، خدا رسول ناراض ہوتے ہیں ہو جائے، اس کے ساتھ تمہیں غرض ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ الفاظ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انذروا انہ لا الہ الا انا، میں کہ حبیب پہلے آپ ان کو ڈر سنائیں کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں ہی معبود برحق ہوں۔ اب دیکھیں اللہ اکبر، پہلا جو جملہ ہے نا، اس میں لا الہ الا انا عقیدے کا بیان ہے۔ کس کا بیان ہے؟ عقیدے کا بیان ہے۔ میں اس کو اگر کسی اور زبان میں کہوں تو اس کو یوں کہوں گا، میں قوت نظریہ کو مکمل کرنا اور اس کو مضبوط کرنا، یہ دو چیزیں جو ہیں اس کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے۔ قوت نظریہ کو مطلب عقیدے کو، لا الہ الا انا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے یہاں تو پھر عقیدہ توحید کی بات ہوئی ہے، بھائی نا، لا الہ الا انا جو ہے نا، یہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں، یہ لا الہ الا انا کہہ لیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ لا الہ الا انا یہ جو جملہ ہے یہ نام ہے کلمہ طیبہ کا۔ یہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا نام ہے، پورا کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ طیبہ کا نام ہے۔ اور پورا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پورا کلمہ ہے۔ اب پورا کلمہ، اب کوئی مثال کے طور پہ کو کہے یار اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اکیلا اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، باقی فرشتوں کو نہیں مانا، اس نے قرآن کو نہیں مانا، اس نے قیامت کو نہیں مانا، اس نے باقی جو دین کی چیزیں وہ نہیں مانی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ عنوان ہے پورے دین کا، یہ پورے دین کا عنوان ہے۔ سارے عقائد جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ میں آ جاتے ہیں۔ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کوئی بندہ کلمہ پڑھ لے تو یہ نہیں کہتے بھی اس نے صرف کلمہ پڑھا ہے بس باقی ساتھ، انہوں نے کہا میں نے تو کلمہ پڑھا تھا، اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک توحید کا، محمد رسول اللہ میں رسالت کا ذکر ہے، تو میں توحید بھی مانتا ہوں رسالت بھی مانتا ہوں، تو کیا ہوا اگر فرشتوں کو نہیں مانتا؟ تو بتائیں اگر فرشتوں کو نہیں مانتا تو درمیان میں رسالت اس نے کیسے مان لی؟ توحید کی دعوت میرے آقا علیہ السلام دے رہے ہیں، تو جب فرشتوں کو نہیں مان رہا تو فرشتوں کے ذریعے ہی دعوت پہنچ رہی ہے توحید کی، تو پھر اس نے توحید کیسے مان لی اگر فرشتوں کو انکار کرتا ہے؟ رسالت جو وہ کہے جی میں نے رسالت مانی ہے، قرآن نہیں مانتا، تو اب بتائیں قرآن چھوڑ کے رسالت کون سی مانی ہے اس نے؟ تو یہ انہ لا الہ الا انا جو ہے یہ پورے عقائد اسلامیہ جو ہیں وہ اسی کے اندر سموئے ہوئے ہیں، پورے عقائد اسلامیہ اسی کے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے ان کو آپ فرما دیں انذرو کہ تم لوگ اپنی قوت نظریہ جو ہے اسے پورا بھی کرو، اسے پورا بھی کرو۔ قوت نظریہ کو پورا کرنے کا مطلب یہ کہ سارے عقائد اسلامیہ کو مانو اور قوت نظریہ کو مضبوط بھی کرو، مطلب ان عقائد پر کاربند بھی رہو، اور کاربند بھی سختی کے ساتھ رہو، مطلب تسلط فی الدین والا معاملہ ہو۔ اور آگے دیکھیں فتقون، میں کہ تم مجھ سے ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ یہاں جو ہے فتقون کہہ کے اللہ تبارک و تعالی نے وہ قوت عملیہ کی تکمیل اور اس میں مضبوطی کا حکم دیا۔ قوت عملیہ کی تکمیل مطلب کیا ہے؟ عملیہ عمل کیا ہے؟ یعنی وہ باتیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، باقی چیزیں جتنی بھی آتی ہیں وہ ساری کی ساری یہ فتقون کے تحت آ جائیں گی۔ انذرو انہ لا الہ الا انا میں عقائد آ گئے سارے، اور فتقون جو ہے اس میں سارے اعمال آ گئے۔ سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ فتقون میں سارے اعمال آ گئے۔ تو مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان دو جملوں کے اندر قسم خدا کی کیا قرآن کی فصاحت ہے، کیا قرآن کی بلاغت ہے۔ جملے صرف دو بولے ہیں قرآن نے اور پورے دین کو، پورے مذہب کو، ہر شے کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ پورا دین بھی آ گیا، مذہب بھی آ گیا ہے جی۔ اور فتقون میں اب ظاہری بات ہے اس میں مارکیٹ کے معاملات بھی آئیں گے، اس میں بھی جناب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ڈرو۔ جب بھی کوئی معاملہ کرنے لگو، لین دین کرنے لگو، کچھ خریدنے فروختنے لگو، کچھ بھی کرنے لگو تو فتقون، سبحان اللہ، اس میں ساری ہدایہ آ جائے گی جی۔ اگر فتقون دیکھنا ہے نا فتقون تو پھر پوری ہدایہ بندہ پڑھ لے، 4 جلدیں اس کی، فقہ کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے،
وہ پڑھ لے، اسے پتہ چل جائے گا بھی کن کن معاملات میں یہ فتقون کا حکم جو ہے میری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ نکاح کرنے لگے گا فتقون ذہن میں آئے گا، دیکھ کے ذرا، طلاق دینے لگے گا دیکھے گا، میاں بیوی کے معاملات ہیں دیکھے گا جناب، ایک طرف ماں گھسیٹ رہی ہے دوسری طرف بیوی کھینچ رہی ہے، اب اس کو فتقون کا حکم دیکھنا پڑے گا، میں نے کیا کرنا یہاں کھڑے ہو۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تو اس طرح بھائی پورے کے پورے احکامات جو ہے نا، سارے احکامات، عقائد کے علاوہ جو کچھ بھی ہے دین، عقائد کے علاوہ جو کچھ بھی ہیں احکامات، وہ سارے کے سارے اسی فتقون میں آ جائیں گے۔ تو اس کو دو لفظوں میں یوں کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آیا مبارکہ کے آخری حصے میں ان دو جملوں میں انذروا انہ لا الہ الا انا اور فتقون، ان دو جملوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو، بلکہ سارے لوگوں کو، کیونکہ یہاں اس وقت تو مخاطب وہی لوگ ہیں نا جو سامنے کھڑے ہوں، وہ لوگ بھی سامنے ہیں، یہ ہمارے لوگ بھی سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جملوں کے اندر فرمایا کہ ایمان والوں قوت نظریہ اور قوت عملیہ ان کو کامل بھی کرو، اور ساتھ ساتھ ان کی جناب وہ مضبوطی کے لیے بھی تم کام کرو۔ نماز پڑھ رہے ہو، نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز پوری پڑھی ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ اخلاص نہیں ہے، ریا کا معاملہ آ گیا ہے، تو بتائیں پھر بھی نماز گئی ہے یا نہیں؟ تو یہ بہت ساری چیزیں یہ صرف فتقون میں آئیں گی۔ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، ہمارے لوگ جو ہے نا، ایک جگہ میں اسی ربیع الاول شریف میں ایک جگہ بیان کرنے گیا، وہاں دو بندے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ بیان کر رہا تھا جو اس کی داڑھی نہیں تھی، داڑھی مونچھ دونوں نہیں تھی، وہ بیان کر رہا تھا، اور ایک بندہ اور تھا وہ تسبیح پھیر رہا تھا بیٹھا ہوا وہاں پہ، وہ داڑھی والا بھی تھا، وہ نمازی بھی تھا، وہ جو بغیر داڑھی کے تھا وہ کہیں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اب مصیبت یہ پڑی وہاں پہ، جو داڑھی منڈا تھا نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ زور دے رہا تھا کہ عقیدہ ہی ٹھیک ہو، بس عمل میں مسئلہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے در پردہ لوگوں کو عمل سے چھوٹ دے رہا تھا، سمجھ آئے نا جی، وہ عمل سے چھوٹ دے رہا تھا۔ اور میں جا کے بس اس کے آخری 4-5 منٹ میں بیٹھا تو میں اس کو بھی دیکھتا رہا، وہ جو دوسرا بابا تسبیح والا تھا اس کو بھی دیکھتا رہا، وہ تھوڑی دیر بعد وہ لقمہ دے بابا، انہوں نے کہا نماز بھی پڑھنی ہے، اور نماز بھی پڑھنی ہے، داڑھی بھی رکھنی ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرے، وہ جو ہے نا وہ عقیدہ، بس وہ آگے سے وہ عمل کی دعوت دے، وہ صرف عقیدے کی بات کرے۔ اب میں نے کہا دیکھیں کہ وہ بابا لگتا ہے وہ عقیدے کے معاملے میں گڑبڑ تھا تھوڑا سا، اب وہ بابا جو ہے نا وہ سارا زور عمل پہ دے رہا ہے، وہ جس کے پاس عمل نہیں ہے وہ سارا زور عقیدے پہ دے رہا ہے۔ یہ مصیبت ہمارے لوگوں میں بہت ہے، وہ کہتے ہیں یار میرا بھائی جو ہے نا، میرا فلانا ماما، میرا فلانا عقیدے کا بڑا مضبوط ہے، تو میں نے کہا باقی معاملات، کہتا ہے باقی معاملات میں صفر ہے، وہ بھی عقیدے میں مضبوطی تھی تو عقیدے کی مضبوطی اس کو نماز پہ بھی مجبور نہیں کر سکی، کون سا عقیدہ اس کا یار، کون سے عقیدے میں مضبوطی ہے؟ اب جس بندے کے دل میں عقیدے کی مضبوطی آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، تو بتائیں وہ نماز چھوڑے گا کبھی؟ وہ معاملات میں کہیں گڑبڑ کرے گا وہ؟ لیکن یہ کیا ہے یہاں، ایک جو ہے نا وہ عقیدے کی فضائل سنا رہا ہے کہ عقیدہ ٹھیک اور عمل سے بدزن کر رہا ہے لوگوں کو، اور دوسرا جو ہے نا وہ عقیدے سے دور کر رہا ہے تو وہ عمل کی دعوت دے جا رہا ہے، بس خلاص وہ خطاب انہوں نے ختم کر دی، تو بعد میں آپس میں پھر ان کی کھٹ پٹ چلتی رہی۔ میری جب باری ہے تو میں نے کہا یار تھوڑا سا اگر آپ بریک لگا دیں، روٹی کھانے کے بعد پھر شروع کریں کام، جہاں روک رہے ہیں آپ تو آسانی رہے گی آپ کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ تو تب جا کے انہوں نے خاموشی اختیار کی، ورنہ ایک جو ہے وہ بغیر عمل کے جنت کے دروازے کھولے بیٹھا تھا، دوسرا جو ہے وہ بغیر عقیدے کے عمل کے دروازے کھولے بیٹھا تھا، جبکہ خالق اور مالک کیا کہہ رہا ہے جی؟ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ مسلمانی جو ہے نا، اسلام وہ قرآن میں ہے، مسلمان جو ہیں وہ قبر میں پہنچ چکے ہیں، پیچھے جو بچے ہیں وہ بیچارے اسی طرح مسکین ہی ہیں سارے، ان کا نہ مسلمانی سے ہے نہ اسلام سے ہے نہ مسلمان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انذروا انہ لا الہ الا انا اور فتقون، جی عقیدہ اور عمل دونوں اکٹھے، عقیدہ اور عمل دونوں اکٹھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انذروا، ان کو ڈراؤ، مطلب کیا ہے؟ عقیدے میں گڑبڑ ہوئی تو سزا ہوگی، ڈرانے کا مطلب بھی یہی ہے، اور فتقون میں مجھ سے ڈرو، کیا مطلب؟ عمل میں خرابی ہوئی تو سزا ہوگی، ڈرو تم مجھ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دونوں باتوں میں فرما رہا ہے کہ تمہاری پکڑ ہوگی، عقیدے میں خرابی ہوئی ہے، عمل میں خرابی، پکڑ ہوگی تمہاری۔ لیکن ہمارے لوگ جو ہیں
وہ کوئی بد عقیدہ کو جنت کے دروازے کھولے بیٹھا ہے اس کے لیے، اور کوئی جو ہے وہ بد عمل کے لیے بالکل جو عمل کا نام نہیں لیتے تو اس کو بھی جناب آنکھوں کو تارا بنائے بیٹھا ہے بھی یہ بھی حضرت بخشے ہوئے ہیں جناب۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دونوں چیزوں کو اکٹھے بیان فرمایا ہے۔ بندہ مومن جو ہے وہ قوت نظریہ اور قوت عملیہ دونوں کا پیکر ہوتا ہے، دونوں میں کسی معاملے میں وہ اونچ نیچ نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔